مفتی صاحب، یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، ترجمہ اور تشریح کیا ہے، اور وہ کون سے نکات ہیں جو ہمیں پیش نظر رکھنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالی مرتبت قبلہ ڈاکٹر صاحب، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی آیت نمبر 70 ہے جی۔ اس سے قبل اللہ رب العزت مشرکین اور کفار کی احسان فراموشی، ان کی غفلت اور ان کی ڈھٹائی کا ذکر کر رہا ہے جی۔ اور اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے احسانات، عنایات، انعامات اور اکرامات کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد دوبارہ انہیں اس طرف متوجہ کیا کہ یہ جہان کی بساط ایک دن لپیٹ دی جائے گی اور تمہیں اسی کے حضور حاضر ہونا ہوگا اور اپنے اعمال کا حساب پیش کرنا ہوگا۔ تو اس آیت میں بنیادی طور پر انسان کو یہ یاد کروایا گیا ہے کہ تم اپنے رب کی تخلیق کا شاہکار ہو اور اس کی تم پر بے شمار مہربانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسے ایک اس کائنات کی وسعت کے متعلق اشارہ دیا گیا ہے کہ اس کی تسخیر کے لیے ہم نے تمہارے لیے اسباب مہیا کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا فرمائی۔ یعنی خشکی اور تری دونوں اس کے لیے مسخر کر دیے، وہ ان میں چاہے اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنی لیاقت سے بہتر سے بہترین سفر کا سبب دریافت کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تیسرا فضل اور مہربانی یہ کہ بنی آدم کو ہم نے ستھری چیزیں بطور رزق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، سبحان اللہ۔ اور اولاد آدم کو ہم نے بہت سی مخلوق پر برتری اور فضیلت بخشی۔ اب اس آیت کی ہم ترتیب کے ساتھ کچھ تشریح سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں حتی المقدور۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اولاد آدم کو عزت بخشی، آپ نے اس کی کچھ وجوہات ذکر فرمائیں جو بہت عمدہ تھی۔ اولاد آدم کی عزت کے کئی پہلو، وجوہ اور جہتیں ہیں۔ بے شک۔ ایک جہت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق میں سے اولاد آدم کو اپنے نائب کے طور پر منتخب کیا۔ سبحان اللہ۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ شرف ایون کے ملائکہ کو بھی حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولاد میں سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نائب مطلق، خلیفہ مطلق اور اپنا نائب اعظم بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر دوسری وجہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلقت بیدی فرما کر اللہ اکبر اپنے دست قدرت سے انسان کی تخلیق سبحان فرمائی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کتنا بڑا افتخار ہے، شرف ہے انسان کے لیے۔ پھر جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے نفخت فیہ من روحی، جی، کہ ہم نے انسان میں اپنی روح پھونکی، یعنی اپنے تخلیق کردہ روح انسان کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ایک اور خاص پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو صورت عطا فرمائی، اس صورت کو اپنی ذات سے منسوب کیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اس کے چہرے پر مت مارو، سبحان اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی صورت اپنی صورت پر بنائی۔ کیا بات ہے، کیا شرف ہے جناب، کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حقیقتاً شکل و صورت سے پاک ہے۔
لیکن اپنی صورت یعنی اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا ہائے کی، یعنی یہ ساخت، یہ صورت اللہ کو بھی بڑی پسند ہے، کیا بات، سبحان اللہ. تو تم اس چہرے پر نہ مارو، اس کا بھی احترام ہے. اس کا بھی احترام ہے. لہٰذا بچوں پر آپ غصہ کرتے ہیں، مائیں ہوں باپ ہو تو کبھی اپنے بچے کے چہرے پہ نہ مارا. بہت خوب. اسی طرح بڑے بھی ہیں، اگر ایسے تو تشدد ممنوع ہے، ممنوع ہے. لیکن یہ لحاظ ضرور رکھیں کسی کے چہرے پر کبھی تھپڑ رسید نہ کریں. اللہ اللہ. پھر وجہ فضیلت ڈاکٹر صاحب جو بڑی ہی خاص ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو شرف عقل عطا فرمایا، جس کے اندر علم و حکمت بسا دیا، جس سے انسان تمام مخلوق میں ممتاز ہے اور اشرف و اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. اسی عقل اور علم کی بنیاد پر ملائکہ نے بحضور حضرت آدم سجدہ ریزی کی. واہ. یہی وہ علم ہے جس سے انسان نے عالم بالا کی وسعتوں کو اب چیرنا شروع کیا. سبحان اللہ. یہی وہ علم ہے جس کی بنیاد پر عالم سفلا، دریاؤں اور زمین کی گہرائیوں میں انسان آج کائنات کی تخلیق کی حکمتیں تلاش کر رہا ہے. یہ علم ہے جس نے انسان کو لمحوں میں ایک دنیا کے کنارے سے دوسرے کنارے کے ساتھ جوڑ دیا. واہ. نہ صرف انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے، جس کا بھی چند دہائیوں قبل کوئی تصور ہی نہیں تھا. بالکل. یہ علم ہے جس کی بنیاد پر ٹیکنالوجی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ انسان حیرت میں گم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آنے والے وقت میں جو ہم سن رہے ہیں، جی، جو دکھایا جا رہا ہے اور جو اس کی پیشگی خبریں شیئر کی جا رہی ہیں، وہ بڑا ہی حیرت انگیز ہوگا، اس سے بہت مختلف ہوگا اور دنیا بہت سمٹ جائے گی. امانت الہی بھی عطا کی گئی. امانت الہی عطا فرمائی گئی. اور پھر میں یہ عرض کرتا چلوں، اس کے ساتھ ساتھ انسان پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی یہ بھی ہے کہ اس نے انسان کو تمام مخلوق میں کچھ ایسی جہتوں سے ممتاز کیا ہے جس سے انسان کی عزت بڑھتی ہے. مثلاً سبحان اللہ. آپ دیکھیے تمام مخلوق جھکی رہتی ہے، کھانا کھانا ہو جھک کے کھاتے ہیں، ساخت ایسی ہے، ساخت ایسی ہے. لیکن انسان سر بلند ہو کر کھاتا، اور کھانا اس کے منہ تک آتا ہے. اس کو اپنا منہ زمین پر کھانے تک لے جانا نہیں پڑتا. ساری مخلوق کچھ رینگ کر چلتے ہیں، کچھ گھسیٹ کر چلتے ہیں. انسان کو اللہ نے سیدھا کھڑا رکھا، یہ بلند قامت کے ساتھ سیدھا چلتا ہوا پوری عزت اور وقار کے ساتھ چلتا ہے. اور اس ساری بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 کی ایک آیت میں سمیٹ دیا. اللہ اللہ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر حیات، ساخت اور صورت میں پیدا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی کس کس نعمت کی ناشکری کریں گے، جھٹلائیں گے. سراپا سجدہ رہیں، اللہ کے حضور شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ نے مخلوق میں سب سے عزت والے گروہ میں ہم انسانوں کو شامل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا خوب.